من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مفکرین سے ہم نے سنا ہے اگر لوح محفوظ سے پورا قرآن نہ اتارا جاتا، صرف یہ قرآن کی صورت اتار دی جاتی تو سارا قرآن کا حق ادا ہو جاتا۔ اس میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، حق کے ساتھ کھڑے ہو، جب کبھی مصیبت آئے تو صبر کرے۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ حق پرست ہیں، حق کے لیے نکل کے یہاں آئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کامیاب لوگوں میں شمار ہے۔ اور جب مصیبت آئے گی، مصیبت ساتھ نظر آ رہی ہے، اداروں نے اپنے سپاہیوں کو چوکس تعینات کیا ہے، اگر یہ آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو صبر کرنا ہے، یہ بھی کامیابی کی نشانی ہے۔ ہمیں واقعہ کربلا سے سبق ملتا ہے۔ حضرت امام حسین تمام عالم کے انسانوں کے امام حق کے لیے نکلتے ہیں اور وقت کے یزید کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑا تعداد قلیل ہوتی ہے، بڑا مختصر سے ساتھی ہوتے ہیں اور گھر کے چند افراد ہوتے ہیں، لیکن وقت کے یزید کے سامنے سر لوگوں نہیں ہوتے، سر نہیں جھکاتے، سر اٹھائے رکھتے ہیں، اور نیزے پہ چڑھ جائے تو بھی قبول کرتے ہیں۔ اس امام حسین کو ماننے والے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکاتے۔ حق پرستوں کے سر کٹ تو سکتے ہیں مگر سر جھک سکتے نہیں۔ اگر کوئی حق پرستوں کا سر جھکانے کا سوچ بھی رکھتا ہے تو اسے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ گلگت بلتستان آج سے 5,500 سال قبل مسیح سے قائم تھا، آج بھی یہ قائم ہے، تا قیامت یہ قائم رہے گا۔ جیسے یہ پہاڑ KP کے بلوچستان اور دنیا بھر کے پہاڑوں سے بلند بالا ہے، ویسے ہی یہاں کے لوگ، ان کے حوصلے بھی اسی طرح بلند بالا ہیں۔ جیسے یہ کالا آسمان اور جیسے یہ سخت پتھریلی زمین جتنی سخت ہے لوہار کو توڑنے کے لیے، اتنے ہی سخت ہیں یہ لوگ اگر کوئی انہیں توڑنا چاہے تو۔ میں جذباتی تقاریروں سے زیادہ سنجیدہ تقریر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ ہماری عوام جذباتی ضرور ہے، جذباتی تقریر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی نشستوں سے کھڑی ہوتی ہے اور واہ واہ کرتی ہے، لیکن یہ وتیرہ ہم نے چھوڑنا ہوگا۔ جذبات ابھرتے جتنے جلدی ہیں اور اتنے جلدی وہ ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جذباتی ہو کر نہیں، ہم نے دور اندیش ہو کر فیصلے کرنے ہیں۔ ہمیں آج سے پہلے جذباتی کروا کر اکسایا گیا، 4 بنیادوں پر گلگت بلتستان کی قوم کا دیپاچہ کیا، تقسیم کیا گیا، اس کا بٹوارا کیا گیا۔ سب سے پہلے یہاں ایک بات اور ایک مسئلے پر، ایک مقصد پر میرے 2 مقررین نے تفصیل سے آگاہ کیا، فرقواریت۔ اس لعنت سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ شیعہ کو ہوا؟ سنی کو ہوا؟ اسماعیلی کو ہوا؟ نور بخشی کو ہوا؟ کسی اور مذہب کے بندے کا ہوا؟ فائدہ کس کا ہوا؟ جو ہمیں لڑوا رہا ہے اس کا فائدہ ہوا۔ لڑوانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون لڑوا رہا ہے؟ کون؟ امریکہ، یہودی، اسرائیل، ایران اور یہ سعودی عرب کہ نہیں؟ یہاں کے سامراج، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ میں تو کھلی بات کرتا ہوں
چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب سے بڑا فائدہ ریاست اور ریاستی اداروں نے اٹھایا، اور اس کے بعد دوسرا فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہاں کے آغا اور قاضی نے اٹھایا۔ آغا اور قاضی کو تعلیم دینے والے آج بھی چٹائیوں اور تریوں پہ سو رہے ہیں، یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو لے کے شاہی پروٹوکول لے کے پھر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ ریاست اور ریاستی اداروں کا ہوا، دوسرا آغا اور قاضی اور یہاں کے مذہبی پیشواؤں کا ہوا۔ خون میرا بہا، چاہے میں مسافر ہو کر اسلام آباد سے گلگت آ رہا تھا، میں نیکتا تھا اور مجھے اتار کر بسوں سے مارا۔ کس نے مارا؟ کسی عام سنی نے مارا؟ کسی عام شیعہ نے مارا؟ نہیں مارا، ریاست اور ریاستی اداروں کے چاہنے والوں نے اور ریاست سے مارا۔ اور گلگت کے اندر جو عام لوگوں کو، نیت کے لوگوں کو چوک چوراہوں پہ مارا گیا، انہیں بھی ہم نے نہیں مارا، نہ شیعہ نے مارا عام، نہ سنی نے مارا، یا ریاست اور ریاستی اداروں نے مروایا۔ آج اگر شیعہ سنی ایک دوسروں کے قاتل ہوتے، ایک دوسروں کو مارتے، تو آج اس دھرنے میں شیعہ بھی موجود ہے، سنی بھی موجود ہے، کیوں نہیں مار رہے؟ آج گلگت بلتستان میں امن جو ہے نہ ریاست نے قائم کیا ہے، نہ ریاستی اداروں نے قائم کیا ہے، نہ تو ان آغاؤں اور قاضیوں نے قائم کیا ہے، یہاں کے باشعور نوجوانوں نے قائم کیا ہے۔ اس مرتبہ بھی ایک گناہونی سازش، اس مرتبہ بھی شوگر کے اندر ایک کٹھیا پن کا مظاہرہ کیا، اور وہاں ایک عام کوہستان کے بندے کو مروایا، اور اسی کو بھڑکا کر پورے گلگت بلتستان میں اس آگ کو پھیلانے کی کوشش کی۔ تو انہی نوجوانوں نے وہی ان کی مظلوم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ میں نے اسی رات دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جا کر ان کے جزاد بھائی کے پاؤں پڑ کے فریاد کر کے اسی دھرنے سے اٹھا کر شہید کے لا کر امن کا پیغام دلوایا۔ ہم نے کیا ہے امن بحال۔ یہ وفاقی دلال اعلی کار، یہ وفاقی جماعتوں کے اعلی کاروں نے کوئی امن بحال کیا ہے؟ یہ تو جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں سے پیچھ کر واوائے سمیٹ کر مفادات حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمیں بیچ ڈالا ہے، ہم نے تو ان کو امامت کی جو ہے نا مسلح پہ کھڑا کیا، انہوں نے ہمیں سجدے میں گرا کر خود ان آقاؤں سے مفادات لیے ہیں۔ ان وفاقی جماعتیں نون پی ٹی آئی کے جنازے نکال کر ان کو زندہ درگور کرنا ہوگا گلگت بلتستان کے لیے۔ نہیں کرو گے تو 77-78 سالوں سے جو ہوا ہے 168 سال بعد بھی نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ آج 9 دنوں سے یہ تاجر یہاں بیٹھے، پچھلے سال بھی بیٹھے، اس سے پچھلے سال بھی بیٹھے، 2000 سے اب تک در بدر کے ٹھوکرے کھا رہے۔ کون سے وفاقی جماعتوں کے اعلی کار یہاں آئے ہیں؟ کون سے وفاقی جماعتوں کے اعلی کار آ کر آپ کے دھرنے میں شامل رہے ہیں؟ اگر ان کا کوئی نمائندہ، اگر ان کا کوئی ممبر، اگر ان کا کوئی ڈسٹرکٹ کا جو ہے نا صدر اگر شامل ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں تو موجود تھے شخصیات، نوٹیفیکیشنز کہ بھائی آپ فارغ ہیں جماعت سے، تم اور تمہاری جماعتیں تمہیں مبارک ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تم بنو دلالی تمہیں سوٹ کرتی ہے، تم بنو دلال تمہیں سوٹ کرتا ہے، تم بنو پالشی اور مالشی تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ ہم دلال بھی نہیں ہیں، ہم سہولت کار بھی نہیں ہیں، ہمیں چند ٹکوں کے پیسے بھی نہیں چاہیے قوم کو بیچنے کے عوض، ہمیں نہیں چاہیے۔ بہت ہو گیا۔ اب دوسری طرف ایک اور طریقے سے اس گلگت بلتستان کا دیپاچہ کیا جاتا ہے، ہمیں قبائلی عصبیت میں لڑوایا جاتا ہے۔ کیا نگیر کے اندر 100% شیعہ نہیں ہے؟ یہاں الیکشن کے قریب شینی شکون نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ، جو بول رہا ہوں بتاؤ۔ یہاں تاجر بھی ایک دوسروں کے قبائلوں کے ساتھ شینی شکون کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارشید کے لانی کنٹینر نکلا لا انوشیش کو لے کے انٹھالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں مخاطب اپنی قوم سے ہوں، میں مخاطب یہاں دھرنے کے شرکا سے صرف نہیں، میں پوری گلگت بلتستان کی قوم سے ہوں، کیونکہ میرے سامنے یہ کیمرے موجود ہیں، میرا پیغام ان تک بھی جاتا ہے۔ ختم کرنی ہوگی، قبائل صرف تعارف کے لیے ہیں،
اللہ کے ہاں مقدم تو تقوی والے ہوتے ہیں. کیا تم فرعون بننے جا رہے ہو کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھو, سب کو کمتر سمجھو؟ یہ ختم کرنا ہوگا, اسپیشلی ہم نوجوانوں کو اس سے نکلنا ہوگا. تیسرے درجے پر گلگت بلتستان کو تقسیم کیا جاتا ہے. بلتی کا نعرہ لگوا کے ان کو الگ کرو, گلگت کا نعرہ لگوا کے ان کو الگ کرو, ہنگا نگر کا نعرہ لگا کے ان کو الگ کرو, گیزر اور جامر کا نعرہ لگا کے ان کو الگ کرو. کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کے آقاؤں نے ان کو دیا ہوا ہے مراسلے میں. ایسے ہم نے ان پہ حکومت کی, تم پہ حکومت کی, تم ہمارے نوکر ہو, تم لوگ ان پہ اسی طرح حکومت کرو کیونکہ تم ہمارے غلام ہو, انہیں اپنے غلام بنائے رکھو. اور دوسری طرف گلگت بلتستان کے اندر آج کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کسی کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک گروپ اور گروہ کا مسئلہ نہیں ہے. آج اس کے اندر چند تاجر تجارت کرتے ہیں, 25 لاکھ کی پوری قوم نہیں کرتی ہے, لیکن یہ تاجر پوری قوم کے نمائندہ ہیں. یہ سرمایہ لاتے ہیں تو ہمارے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. یہ مسئلہ صرف آپ لوگوں کا نہیں ہے. میں تاجر بھی نہیں ہوں, تجارت بھی نہیں کرتا, کبھی تجارت کے لیے سست بھی نہیں آیا, لیکن آج میں آپ کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ مضبوط ہوئے, آپ نے معیشت کمائی تو ہم لوگ وہاں بیٹھ کر کھا لیتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم صرف کھڑے نہیں ہیں, پورا گلگت بلتستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے, جرأت دکھائی ہے نا, اس جرأت کو ابد تک پہنچانا ہے, آخر تک لے کے جانا ہے, اور فیصلہ اپنے حق میں ہونے تک کرنا ہے. اور دوسری طرف یہاں دوسرا میرا رخ عوام کے ساتھ ریاست بھی ہے. ریاست کے سامنے دو طریقوں سے بات کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ ہمارا اپنا طریقہ ہے, ایک طریقہ ان کا طریقہ ہے. ان کو آج انہی کے طریقے سے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہیں, ریاست کو ریاستی انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں.